السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت انا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ محترم سامعین اور عاشقان نبوت، آج میں اس ذات مقدس کی ہستی سے میں آج کے اس پروگرام کی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس کو مبعوث فرمانے کے بعد جس کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا کی ساری چیزوں کو وجود بخشا گیا، جس کی وجہ سے یہ آسمان اور چاند اور ستارے کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، جس کی وجہ سے ستاروں کے اندر قمقمے جیسی شکل اللہ نے عنایت فرمائی، جس کی وجہ سے چاند کے اندر وہ روشنی اور سورج کے اندر وہ طاقتور روشنی اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا، جس کی انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے چشمے کو جاری کیا، جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے گیسوں کو سوارا۔ کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو وجود ہوا ہے اور اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں دکھائی دی رہی ہیں، چاہے وہ شجر ہو، حجر، اور چاہے وہ بحر و بر ہو، چاہے یہ چرند و پرند ہو، چاہے یہ دریا وغیرہ ہو، اور چاہے یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہوں، چاہے یہ زمین اور آسمان ہو، یہ سب اسی کے صدقے اور طفیل میں پیدا کیا گیا۔ وہ ہستی ہے میرے دوستو، سیدہ آمینہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج الاولیاء، فخر رسول، مولائے کل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتا، اگر وہ ختم رسول نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو یہ لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو یہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش ہی اس دنیا کے اندر نہ آتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ میرے دوستو، یہ اس دنیا کا سارا وجود اور دنیا کے اندر یہ انسان، جنات اور جتنی بھی بناوٹ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں آیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا کا سارا وجود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پیدا فرماتے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی اپنی خوبصورتی کے لیے ترستی رہتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا نہ فرماتے۔ چنانچہ میرے دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے، محبوب سید الوجود، مظہر اتم، رب ودود کا ارشاد ہے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر میں نے روح ڈالی، تو میرے دوستو، جب روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی گئی اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف،
تو کیا دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ کے عرش کے پائے کے اوپر ایک کلمہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، روح ڈالی گئی، ادھر عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور پوچھا، اے میرے اللہ، اے بار الہ، یہ کون شخص ہے جس کا نام جو ہے آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یعنی ایک طرف لا الہ الا اللہ ایک جملہ اور اس میں جوڑا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ کس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے جس کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم علیہ السلام، یہ ایک میرا خاص پیغمبر ہے اور یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا۔ اور آدم تو سن لے کہ اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا اور یہ دنیا کے اندر ساری چیزوں کو میں پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا سبب بھی تم ہو، تم یعنی اللہ کے رسول کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر سارے نبیوں کے امام ہیں اور سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، میرے دوستو ان کے بارے میں آتا ہے۔ اور عاشق رسول کا میں ایک جواب سناتا ہوں اور ایک محبت بھرے الفاظ کے میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں واقعہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو سولی پہ چڑھائے جانے کا بالکل وقت قریب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری اس جگہ پر تمہارے مقابلے میں تم کو چھوڑ کر کے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سولی پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تم اس کو برداشت کر لو گے اور کیا تم اس پر خوش ہو جاؤ گے؟ جواب سننا میرے دوستو، اس عاشق رسول کا جواب سنو، تڑپ کر کے کہتا ہے اور دل اس کا پھٹ جاتا ہے اس الفاظ کے اوپر، اور کہتا ہے میرے دوستو، وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی ہے تم نے شیدائے محمد کی، کہاں برداشت دیکھی ہے تم نے شیدائے محمد کی، خلص برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پیر کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میرے دوستو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا تھا، تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور مجھ جیسے ان کے ایک خادم کو اور ایک ان کے عاشق کو چھوڑ دیا جائے، تم یہ کہتے ہو سولی تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں پر رہوں اور مدینے کے اندر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے پیروں کے اندر، یہ مجھے برداشت نہیں۔ یہ ہوتی ہے عشق رسول، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ اگر اس طرح ہم کریں گے تب نبی سے عشق اور نبی سے محبت کا ہمارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ آخر میں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، یہ چاند و قمر کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، تو یاد رکھیے گا، مجھے کہنے دیجئے، اور کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ ارض و سما کو بھی اللہ پیدا نہ فرماتا، اگر محمد کو پیدا کرنا ہوتا تو یہ شجر و حجر کو بھی اللہ پیدا نہ کرتا، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا کا سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا کرتا۔ پتہ یہ چلا
کہ دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کے اندر قمقمے جیسی صفات کو پیدا کیا، زمین کے اندر انواع و اقسام کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگایا، سمندروں کے اندر پانی کی لہروں کو محمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آئی ہے۔ اگر ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے اس دنیا میں تو یہ دنیا کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرمایا۔ دعا کریں ہم سب بھی اللہ کے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، ان کے طریقے سے محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کی نام پر اور ان کی سنتوں پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے والے بن جائیں۔ کل قیامت کے دن میں اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔